سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن میں یقین کرے رونا آتا ہے کہ میں کس سے پوچھوں کہ زینب کون ہے؟ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے، یہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب حضرت زینب اللہ کو پیاری ہوئی تو عورتوں نے نوحہ شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، ہائے ہوئی شروع کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں خبردار، رسول اللہ مبارک آئے، فرمایا عمر آپ پیچھے ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کننا ونعیق الشیطان، چیخنے چلانے سے بچتے رہنا، خاموش ہو جاؤ۔ ہاں فمہما من العین والقلب فمن اللہ ومن الرحمہ، دل کا غمگین ہونا، آنکھوں کا ظاہر کرنا۔ رسول اللہ مبارک کے 18 مہینے کے بیٹے، یا بعض روایت میں آتا ہے 6 مہینے کے تھے، روایت مختلف، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں ہے، روح پرواز کر گئی۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رسول اللہ مبارک کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی۔ صحابی نے فرمایا وانت یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ تو ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں القلب یحزن والعین تدمع، جب دل غمگین ہو جاتا ہے آنکھیں اس کے اظہار کر ہی دیتی ہیں۔ ممنوع کیا ہے، منع کیا ہے؟ فرمایا ومہما من الید واللسان فمن الشیطان، یہ دل کا غمگین ہونا، آنکھیں کا اس سے اظہار ہونا، آنسوں کا نکلنا، آنکھوں کا چھلکنا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن گریبان پھاڑنا، چہرہ پیٹنا، زبان سے ہائے میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، یہ لفظ زبان سے ہا ہو کرنا، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر نوحہ جائز ہوتا تو غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا اسلامی تاریخ میں دائیں ڈھونڈے ذخیرہ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے مجرم آئے، بڑے بڑے مجرم آئے، حضور نے فرمایا جاؤ معاف ہے، جاؤ معاف ہے۔ لیکن چچا کا یہ قاتل آیا، فرمایا آپ کا ایمان قبول ہے، بس میری صرف ایک شرط ہے، میرے سامنے نہ آنا، تو میرے سامنے آتا، میرے چچا میرے سامنے کھڑے ہو جاتے، میرے سامنے نہیں آنا۔ نوحہ ہوتا، حضور فرماتے ہیں بھائی ہر سال جب یہ تاریخ آئے گی ہم حضرت حمزہ کا نوحہ کریں گے، ان کے لاش کا وہ مسئلہ کیا تھا، حضرت صفیہ ہے تو پہچانا کہ میرا بھائی ہے، جب تک صفیہ نہیں آئی تھی اس وقت تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حمزہ کہاں ہے، ان کی لاش کون سی ہے۔ اگر نوحہ جائز ہوتا تو رسول اللہ مبارک فرماتے بھائی نوحہ کرنا، تھوڑا سا چیخنا چلانا ہے، ہاں درد اتنا ہے، فرمایا بس میرے سامنے نہ آیا کرے، آپ جب بھی آتے ہیں ذرا مجلس میں سائیڈ پر بیٹھا کریں تاکہ میرے چچا میرے سامنے نہ آئے۔ نوحہ ہوتا، حضرت عمار اور حضرت سمیہ، میں کہتا ہوں صنف نازک کی سرتاج حضرت سمیہ ہے۔ مسلمانوں سنو اور اپنی گھروں میں جا کر اپنی بیویوں کو، ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو بتاؤ، اسلام کے لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی بھی صنف نازک، اور اسلام کے لیے سب سے پہلے جان کی قربانی دینے والی بھی صنف نازک۔ کلمہ اماں خدیجہ نے پڑھا اور قربانی حضرت سمیہ نے دی کہ اونٹوں کے ساتھ باندھ کر جسم 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن اس نے آہ نہیں کی،
حضرت فرماتے کہ بھائی اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، آؤ اس دن ہم نوحہ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں نوحہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی میں اپنی بات کروں گا تو وہ کیا میں اور کیا پھدی کیا بدی کا شوربہ۔ خالد بن ولید، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ہزاروں کے مجمع کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، دشمن کو للکار کر فرمایا کرتے تھے، او ظالمو، خود ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں خالد بن ولید کی جان ہے، تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ہمیں موت محبوب ہے۔ جی جبار سلمی، غزوہ احد ہے، اس نے صحابی حضرت حرام ابن ملجا کو شہید کیا، تلوار کا وار کیا، شہید ہوتے ہوئے اس کے زبان سے ایک لفظ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علامہ کہتا ہے نا، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، یہ بات ایسے دل سے نکلی تھی، اسی قاتل کے کانوں سے ٹکرائی، ابھی تک کافر ہے لیکن اس کو چین نہیں آ رہا، میں نے اس کی گردن کاٹ دی، اس کے ماں باپ کا بڑھاپے کا آسرا چھین لیا، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، اور وہ کہہ رہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آ کر کلمہ پڑھتا ہے۔ شہادت تو مومن کے لیے یہ ہے، تو شہادت پر واویلا نہیں ہے، شہادت پر نوحہ نہیں ہے۔ اور دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ ہوں، یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ میرے رب کو اتنا پسند ہے۔ اس پر واویلا نہیں، اس پر ہائی نہیں۔ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے کرنا نہیں ہے لیکن میرا فرض ہے میں بتا دیتا ہوں، سن لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات شریف کی صحیح روایت، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعہ۔ غور سے سن لیں، پھر سن لیں، پھر سن لیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر اور نوحہ سننے والوں دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بس اب آپ نے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ نے بڑا سکرین لگا لینا ہے اور جو انہوں نے کرنا آپ نے بھی جھومتے رہنا ہے ان کے ساتھ، اور لعنت کا مستحق بنتے رہنا ہے۔ اتنا نہیں کر سکتے کہ کم از کم یہ بند ہی کر دیں، اس دن استغفار ہی کر لیں کہ شریعت کی بربلا مخالفت ہو رہی ہے، کم از کم رب کے سامنے روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، اس پر مغفرت کے لیے رب کے سامنے درخواست کرتے رہیں کہ پروردگار معاف فرما دے۔ اس لیے سبق میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اس دن کم از کم یہ چیزیں سننے سے پرہیز کریں، ورنہ میں نہیں کہتا، حدیث بھی حوالہ بھی میں نے دے دیا ہے، کسی کو شک ہو شبہ ہو آپ کا فرض ہے مجھے بتا دیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، یا اس کا معنی یہ نہیں یہ ہے، یا اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ فرمایا جو یہ نوحہ سنتا ہے اور جو یہ نوحہ پڑھتا ہے، نوحہ کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس لعنت کا مستحق نہ ٹھہرائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔